السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پھر حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو ہے گپ بازی کی سزا۔ ببلو کو ہمیشہ سے گپے مارنے کا شوق تھا، ایسی ہانکتے کہ بس کیا بتائیں۔ ایک دن کہنے لگے آئس لینڈ میں برف ہی برف ہوتی ہے، لوگ برف کے گھروں میں رہتے ہیں، وہاں برف کی سڑکیں، برف کے سینما گھر، برف کے اسکول ہوتے ہیں، وہاں سب برف کے پیڑ ہوتے ہیں، آئس کریم کی نارنگیاں، کیلے، ناشپاتیاں، امرود، انناس اور آم ہوتے ہیں، وہاں بھیڑیں اور بکریاں چاکلیٹ آئس کریم کی ہوتی ہیں اور برف کی لال لال آگ پر برف کی روٹیاں پکتی ہیں۔ ہے بیوقوف، برف کی کیسے آگ سلگ سکتی ہے جو منہ سے زیادہ ضبط نہ ہو سکا؟ جلتی ہے، ہمیں معلوم ہے۔ نہیں بیٹے، برف کی آگ نہیں جلتی، ابا نے نہایت عالمانہ انداز میں اینک کے اوپر سے جھانک کر سمجھایا۔ نہیں، اب جلتی ہے، ببلو نے بگڑ کر کہا۔ تم نہایت بیوقوف ہو نرے احمق، ابا نے ڈانٹ کر ثابت کر دیا کہ ببلو گپ ہانک رہا ہے۔ ببلو کا بہت مذاق اڑا اور ایک دم سے ان کی گپ بازی کی دھوم مچ گئی۔ اب تو یہ حال ہو گیا کہ ببلو اگر کہتے اماں ہمیں بھوک لگی ہے تو کوئی یقین نہ کرتا۔ ایک دن جب ببلو اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئے تو وہاں سے سرپٹ دوڑتے ہوئے آئے اور دادی اماں کی گود میں چڑھ گئے۔ اے ببلو، سوتے کیوں نہیں، جاؤ اپنے کمرے میں۔ دادی اماں بولی نہیں۔ کیوں؟ شیر۔ شیر؟ کیسا شیر؟ شیر اتنا بڑا، جتنے ہاتھ پھیل سکے پھیلا کر ببلو نے ناپ بتائی۔ کہاں ہے شیر؟ ابا جان نے غصہ کر کے پوچھا۔ ہمارے پلنگ کے نیچے۔ پھر تم جھوٹ بولے، ابا نے بڑی بڑی آنکھیں نکالیں۔ سچ، اللہ کی قسم، جھوٹا کہیں کا۔ دادی اماں نے ایک زور کا دھپ جمایا اور ببلو کو اپنی گود سے بیگن کی طرح لڑکا دیا۔ چل سیدھی طرح جا کے سو اپنے کمرے میں، چل چل، اماں نے للکارا۔ نہیں اماں، شیر ہر وقت جھوٹ بولتا ہے، اماں بولی۔ کس قدر گپیں تراشتا ہے نالائق، ابا نے رائے دی۔ ڈرپوک بنا دیا ہے، اماں باوا نے لاڑ کر کے۔ دو کوڑی کا نہیں رہا بچہ، دادی اماں نے طعنہ مارا۔ بڑی دیر تک ببلو کے جھوٹ پر تبصرہ ہوتا رہا، پھر لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں ببلو اور شیر دونوں کو بھول گئے۔ سب سونے کا پروگرام بنا ہی رہے تھے کہ میوہ رام مالی بھوکلایا ہوا آیا۔ مجھے میاں باہر داروغہ جی کھڑے ہیں، دادی اماں بڑبڑائیں۔ لوگ پیچھا ہی نہیں چھوڑتے، جان کو لگ گئے ہیں۔ ارے بلاؤ بلاؤ، آئیے انسپکٹر صاحب آئیے، کیسے تکلیف فرمائی، ابا نے چبوترے سے پکارا۔ انسپکٹر کے ساتھ ایک گچھے دار مونچھوں والے صاحب بھی تھے، وہ میوہ رام سے بھی زیادہ سٹ پٹائے ہوئے تھے۔ دو چار لاٹھی بند کانسٹیبل بھی تھے۔ ابا گھبرائے، کیا گڑبڑ ہو گئی؟ خیریت تو ہے؟ ابا نے پوچھا۔ ویسے سب خیریت ہے، یہ سرکس کے مینیجر صاحب ہیں۔ انہوں نے گچھے دار مونچھوں والے کی طرف اشارہ کیا۔ آداب عرض، اب آپ سے مل کر بڑی مسرت ہوئی، ابو بولے۔ صاحب، وہ بات یہ ہے کہ سرکس کا ایک شیر چھوٹ گیا ہے۔ شیر؟ جی شیر، نہایت خونخوار ہے، کل رنگ ماسٹر کو بھی جھنجھوڑ ڈالا ہوتا، بال بال بچے۔ ابھی آپ کے پڑوس سے رئیس صاحب نے فون کیا کہ ایک عدد شیر آپ کے باغ میں گھومتا دیکھا گیا ہے۔ باغ شیر؟ ببلو ابا مونڈھے پر ڈھلک گئے۔ ببلو سچ کہہ رہا تھا۔ انہوں نے سہم کر ببلو کے کمرے کی طرف دیکھا، جس کا ایک دروازہ باغ کی طرف کھلتا تھا۔ ہائے لوگو، میرا ببلو! اماں جو کمرے سے سب کچھ سن رہی تھی، پچھاڑ کر ڈھلپ کر نئے گدے پر گری۔ پھر اٹھ کر وہ دوڑی ببلو کے کمرے کی طرف۔ اگر ابا نے انہیں پکڑ نہ لیا ہوتا تو وہ سیدھے شیر کے جبڑوں میں گھس جاتی۔ ہائے میرا بچہ! ارے مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا کہ تم لوگوں پر بھاری ہے بچہ، اس کی جان لے کر چین آیا۔ حسب دستور دادی اماں نے گھبرائے ہوئے اماں اور ابا کی ٹانگ لی۔ ہائے میرا ننھا منا سا ببلو! شیر نے چبا ڈالا، اور اس نے منہ سے ڈر کے مارے آواز بھی تو نہیں نکالی۔ خالہ اماں رونے لگیں اور جموں شبو بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابا کا بڑا برا حال ہو گیا، وہ تو خالی ہاتھ ہی گھس کے شیر سے گتھ جانا چاہتے تھے۔
ان کا بس نہ تھا کہ شیر کے حلق میں ہاتھ ڈال کر اپنے لاڈلے ببلو کو نکال لیں۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے انہیں دلاسا دیا۔ بندوقیں اور لاٹھیاں لے کر سب آہستہ آہستہ ببلو کے کمرے کی طرف بڑھے۔ اندر جھانکا تو دو بڑے بڑے انگارے پلنگ کے نیچے دہک رہے تھے۔ شیر پلنگ کے نیچے تھا لیکن ببلو کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ سرکس کے مینیجر پنجرہ ساتھ لائے تھے۔ بڑی مشکل سے شیر کو پنجرے میں ڈالا گیا۔ تعجب ہے، نہ خون کی نشانات نہ ہڈیاں۔ انسپکٹر صاحب بولے، ارے وہ نگوڑا تھا ہی کتنا، ہائے میرا پھول سا ببلو، مزیدار تو تھا ہی، جبھی تو شیر نے ایک گوند چاٹ ڈالی۔ دادی اماں کو غش آنے لگا۔ ایک دم آپا کی فلک شگاف چیخ فضا میں گونجی اور وہ لڑکھڑاتی آ کر چوکی پر گری۔ بی بی، ببلو، جیسے انہوں نے بھوت دیکھا ہو۔ کہاں، کدھر؟ سب نے انہیں ہلا ڈالا۔ غسل خانے۔ اماں دوڑیں، ابا نے لپک کر انہیں پکڑ لیا۔ ببلو کی کٹی پھٹی لاش دیکھ کر کہیں وہ پاگل نہ ہو جائے۔ کلیجہ تھامے ابا اور میوہ رام روتے بلبلاتے غسل خانے میں پہنچے، لیکن وہاں کوئی لاش نہ تھی۔ ہاں، ببلو میاں گھڑی بنے گھڑے کے پاس اکڑک اونگ رہے تھے۔ نامعقول، یہاں بیٹھا ہے اور ہم ناحق پریشان ہو رہے ہیں۔ ابا نے ایک چپت لگائی اور کان پکڑ کر ببلو کو اٹھا لیا۔ کہاں ماتم ہو رہا تھا، کہاں ایک دم شادیانے بجنے لگے۔ سب نے ببلو کو گلے لگایا۔ ان کے اتنے لاڑ ہوئے، اتنے صدقے اتارے گئے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ابھی ابھی اللہ میاں کے ہاں سے تشریف لائے ہیں۔ اب ایک عجیب تبدیلی ہوئی۔ ببلو میاں نے اس دن سے گپ بازی بالکل چھوڑ دی۔